بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مال و اولاد فتنہ ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ یعنی مال و اولاد کی محبت میں آ کر انسان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو انہوں نے ہمیں امانت عطا کی ہے ان میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں مومنین کو ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے اہل ایمان لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں احکامات عطا کیے، احکامات کا مکلف بنایا ہے کہ تم نے میرے پیارے محبوب پیغمبر کے طریقوں کے مطابق ان احکامات کو بجا لانا ہے، ان احکامات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یعنی جو آپس میں آپ کے لین دین ہیں ان لین دین میں کمی بیشی کرنا، جو آپ کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس میں خیانت کرنا، جو آپ کے پاس بھائی کا راز ہے، راز کی بات ہے، اس میں خیانت کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اکبر الکبائر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرنا، اور اکبر الکبائر انسان کا انسان کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں دو نصیحتیں حاصل ہوئیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے خیانت نہیں کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا، احکامات کو پامال نہیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح نہیں کرنا، آپ کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا، آپ کے کیے ہوئے طریقوں کو نہیں چھوڑنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دلوں میں بسانا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں آ جائے گی تو پھر امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ دوسری نصیحت ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ حاصل ہوئی کہ ہمارے جو آپس کے لین دین ہیں، جو امانت کی راز کی باتیں ہیں، ان میں خیانت نہیں کرنی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔